بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فکر آخرت، یہ تو تمام ہی حضرات صحابہ اور ان کے سچے متبعین سلف صالحین ہمہ وقت آخرت کی تیاری میں اس کی فکر کے اندر مشغول رہتے تھے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اس معاملے میں بھی اوروں سے نمایاں تھا۔ اس طرح اور کاموں میں حضرت ابو بکر صدیق سب سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، اسی طرح آخرت کی فکر میں بھی وہ اوروں سے زیادہ فکر مند رہتے تھے۔ حالانکہ کون ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو بالاتفاق نبیوں کے بعد تمام انسانوں سے افضل ہیں، سب سے بڑا مقام ان کا ہے، اور ان کے جنتی ہونے کی کتنی بشارتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو دی ہے، کتابوں میں وہ سب احادیث موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود خود ان کے فکر آخرت کا یہ عالم تھا کہ جس کی مثال اور کہیں بہت کم ملتی ہے۔ اور یہ واقعات مجھے اور آپ کو اور سب کو اس طرف متوجہ کرتے ہیں کہ جب صدیق اکبر کا یہ حال ہے تو ہمیں کتنا زیادہ اور فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ جب ایسے آدمی کا یہ حال ہے کہ جس آدمی کے جنتی ہونے کی دنیا ہی میں اس کو جیتے دی خوشخبری سنا دی گئی ہے، اس کے باوجود فکر آخرت اس قدر ان کے اوپر سوار تھا، جو اس واقعے سے پتہ چلتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو کتنا زیادہ آخرت کے لیے فکر مند رہنا ہے، اس کا اندازہ اس واقعے سے ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھا، اس سے آمدنی کی خاص مقدار روزانہ مقرر کر رکھی تھی کہ مجھے کما کر اتنی آمدنی روزانہ دے دیا کر، اس کے علاوہ تجھے آزادی ہے۔ مثال کے طور پر کہ بھائی مجھے روز 100 روپے چاہیے، باقی 100 پر جو کمائے گا وہ تیرے، لیکن مجھے 100 روپے چاہیے روز، مثال۔ ایک روز ایسا ہوا کہ وہ غلام کچھ کھانا لے کر آیا اور اس نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ اس میں سے ابھی ایک لقمہ ہی کھانے پائے تھے کہ اس غلام نے عرض کیا کہ آپ روزانہ سوال فرمایا کرتے تھے یہ چیز کس ذریعے سے کمائی، مگر آج آپ نے کچھ بھی نہ پوچھا۔ یہ بھی تحقیق کرنی چاہیے نا، بھئی کون لا رہا ہے، کہاں سے لا رہا ہے۔ کسی کے یہاں سے دعوت آ گئی، خوش نہیں ہو جانا چاہیے کہ بھئی ہاتھ دھو گے اور نہ دھو گے تیار ہو جاؤ دانت منہ صاف کر کے کہ ہاتھ صاف کر دیں، آج بہت دن بعد دعوت آئی۔ دیکھو پہلے دعوت اس کی ہے، حرام کی ہے، حلال کی ہے، اس کا کھانا، اس کا کمانا، اس کا کاروبار بھی صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ یہ حرام کا لقمہ دیکھنے میں تو بڑا تر لگتا ہے، بڑا لذیذ اور بڑا مرغ و مسلم والا، لیکن جب یہ پیٹ کے اندر منتقل ہو جاتا ہے تو پھر یہ وہاں ہلچل مچا دیتا ہے، وہاں آگ بھر دیتا ہے۔ اور یہ آپ نے پہلے بھی سن لیا ہے کہ جس بدن کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہے تو وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ ظاہر سی بات، ہم جو کھائیں گے پیئیں گے وہ ہمارے بدن میں بھی لگے گا، اس سے خون بنے گا، اس سے گوشت بنے گا، اس سے ہمارے جسم میں اضافہ ہوگا، جسم بڑھے گا۔ تو وہ حصہ جو حرام مال سے بنا ہے، پلا بڑھا ہے، وہ جہنم میں جانے کا زیادہ مستحق ہے۔ اس لیے جو بھی مل جائے آدمی اس کو ایک دم کھا لے، یہ مومن اور مسلم کا شعار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مومن مسلم کو تو ہر چیز تحقیق کے بعد معلومات کر کے پھر استعمال کرنی چاہیے۔ چنانچہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی معمول تھا کہ آپ اپنے غلام سے پوچھتے تھے کہ بھائی کما کے لایا کہ جی ہاں، کہاں سے کمایا، کیسے خریدا، کیسے پیسے حاصل کیے، کیا کام کیا تھا، پوری تحقیق کرتے تھے، پھر جا کے اس کو استعمال کرتے تھے۔ حالانکہ وہ تو آپ کو غلام تھا اور آپ نے اس سے طے کر رکھا تھا کہ بھائی اتنے مجھے چاہیے، مثال کے طور پر 100 روپے مجھے روز چاہیے، باقی اوپر دیتے رہیں۔ تو وہ ابوبکر صدیق کی ٹینشن تھوڑی کہ اس نے کہاں سے کمایا، کہاں سے نہیں کمایا، وہ تو غلام کی ٹینشن ہے کہ اس نے کہاں سے کمایا نہیں کمایا، غلام سے پوچھا جائے گا نا، ابوبکر صدیق سے تو نہیں نا۔ تو یہاں یہ بھی سوچنے کی چیز ہے کہ صرف ہم یہ نہ دیکھیں کہ ہمیں تو دینے والا پیسہ دے رہا ہے، جو دے رہا ہے وہ تو جانے گا ہی، جو پیسہ کما رہا ہے، جو آپ کی کسی چیز سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی دکان ہے، کسی نے کرائے پہ لے رکھی ہے، اور کرائے پر لینے کے بعد وہ اس میں حرام کام کر رہا ہے آپ کی دکان میں، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ تو اس کی ذمہ داری ہے وہ حلال کام کرے، حرام کام کرے، ہمیں تو پیسے چاہیے، کرائے چاہیے ہر مہینے۔
آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ نے کس کام کے لیے کرائے پہ دے رکھی ہے دکان، یہ بھی دیکھنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر ایک دکان کے اندر داڑھی کٹ رہی، داڑھی کاٹنا حرام ہے، کٹوانا بھی حرام ہے، تو داڑھی کاٹنے کے پیسے لینا یہ بھی حرام ہے، اور یہ پیسہ کھانا بھی حرام ہے۔ یہ بڑا نازک مسئلہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ نے دکان کس کو دے رکھی ہے۔ اگر آپ کی دکان میں داڑھی کاٹی جا رہی ہے، انگریزی بال بنائے جا رہے ہیں، اور ایسی ناجائز قسم کی کٹنگ اگر ہو رہی ہے، تو آپ بھی برابر گناہ کے اندر ملوث ہیں، اور آپ کو جو کرایہ مل رہا ہے اور آپ اس کو کھا رہے ہیں، مزے سے اڑا رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرے اوپر اس کا کوئی جرمانہ نہیں ہوگا۔ وہ دکان والا جانے جس نے دکان نہیں، آپ بھی جانیں گے، آپ سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے دکان کیوں دی تھی اسے، آپ بھی تو ذریعہ بنے نا گناہ میں۔ آپ کسی اچھا دو دے سکتے، اس کو منع کر دے، بھائی میں نہیں، آپ کے لیے اس کام کے لیے دے نہیں سکتا میں دکان، اور بتیرے کھڑے تھے کسی اور کام کے لیے دے دیتے۔ یہ سوچنے کی بات ہے، بہت گہری بات ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت بھی یہ تھی کہ وہ بغیر پوچھے نہیں کھاتے تھے۔ پوچھنا چاہیے، بیٹا کہاں سے کما کے لایا ہے، پوچھنا چاہیے، اولاد کیا کر رہی ہے، پوچھنا چاہیے، کہاں سے پیسے لا کے دے رہی ہے ماں باپ کو، پوچھنا چاہیے، کیسے پیسے حاصل کیے، کسی کو دھوکہ تو نہیں دیا، اور کوئی کسی پر ظلم کر کے تو پیسہ نہیں لے آیا۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ پوچھو اولاد سے کہاں سے لیا ہے۔ ایسے ہی بھی جب بچے بڑے ہو جائیں تو بچوں کی بھی ذمہ داری ہے، یہ وہ دیکھے کہ ہمارا باپ کیا کما رہا ہے، کہاں سے کما رہا ہے، کہاں سے لا رہا ہے، حرام ذریعہ ہے کہ حلال ذریعہ ہے۔ یہ نہیں کہ جی ابا جانے ہمیں کیا پتا، اب تو تمہیں بھی پتہ ہے، تمہیں پتہ چل گیا، بڑے ہو گئے، بالغ ہو گئے، جیسے نماز فرض تمہارے اوپر ہو گئی، روزے فرض ہو گئے، اللہ کے احکامات تمہارے اوپر فرض ہو گئے، تم اللہ کے احکامات کے مکلف بن گئے بڑے ہونے سے، بالغ ہونے سے، اسی طرح تم اس بات کے بھی مکلف بن گئے کہ خود تمہیں اب حلال اور حرام کی تمیز کرنی ہے، اب تم خود اس کے مکلف ہو گئے۔ دین آسان بھی ہے، دین یسرن، اور دین کے اندر باریکیاں بھی بہت ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جنت اتنی سستی تھوڑی ہے کہ یہ مل جائے گی، یہ کڑوے گھونٹ پینے پڑیں گے، بھوکا بھی رہنا پڑے گا، فقر و فاقہ بھی کرنا پڑے گا، اور بہت زیادہ امتحانات میں بھی اپنے آپ کو ڈالنا پڑے گا، آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا۔ بہرحال اس نے پوچھا کہ آج آپ نے کچھ پوچھا نہیں کہ بھئی کہاں سے لایا، کہاں سے کمایا ہے؟ فرمایا بھوک کی شدت سے معلوم کرنے کا دھیان نہیں رہا۔ اب بتاؤ، بھوک اتنی زیادہ لگی تھی، فقر و فاقہ اتنا زیادہ بڑھ گیا تھا کہ اس کی وجہ سے دھیان نہیں رہا پوچھنے کا، کھا لیا لے کے۔ کبھی کبھی انسان اس کنڈیشن میں ہوتا ہے کہ بھوک بہت لگ رہی ہے، کچھ پتہ نہیں کیا کھا رہا، لیکن بعد میں احساس ہوتا ہے یار میں نے کھا لیا۔ اب بتاؤ، اس نے عرض کیا کہ زمانے جاہلیت میں قوم پر میرا گزر ہوا تھا، ان کا ایک شخص بیمار تھا، میں نے کچھ منتر پڑھ کر دم کر دیا تھا زمانے جاہلیت میں، انہوں نے اس کے عوض مجھے کچھ دینے کا وعدہ کر رکھا تھا۔ آج جو ادھر میرا گزر ہوا تو چونکہ ان کے یہاں شادی تھی، اس لیے انہوں نے بہت زیادہ کھانا پکا رکھا تھا، اسی میں سے انہوں نے مجھے دے دیا جو اس وقت آپ کے سامنے حاضر ہے۔ یعنی گویا اس نے کہانت کی تھی، کوئی ایسی اٹکل بات مار دی، اندازے سے وہ لگ گئی آگے فٹ۔ کبھی ہوتا ہے نا، کہتے ہیں کہ اندھے کا تیر کہاں لگ گیا، نشانے پہ۔ اب اندھے کا تیر تھوڑی لگے گا، لیکن لگ گیا، بس اتفاق کی بات تھی، لگ گیا۔ تو ایسے ہی اس سے بھی کوئی بات کسی کو کہی تھی، کوئی منتر پڑھتے تھا، وہ لگ گیا تیر، کام آ گیا، وہ آدمی ٹھیک ہو گیا منتر پڑھ کے۔ تو منتر جائز نہیں تھا، ناجائز تھا۔ تو لہذا اس طرح کے غلط کاموں کی جو اجرت ہے وہ بھی غلط ہوتی ہے، حرام ہوتی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس کی آواز سن کر فرمایا تو نے مجھے برباد ہی کرنے کا سامان کر دیا، یہ ساری زندگی میری اسی احتیاط میں گزری کہ حرام کا لقمہ نہ چلا جائے، نہ چلا جائے، نہ چلا جائے، لیکن تو نے آج مجھے برباد ہی کر دیا۔ اس کے بعد منہ میں ہاتھ ڈال کر قے کرنے کی کوشش کی، مگر وہ لقمہ جو سخت بھوک کی حالت میں کھایا گیا تھا نہ نکلا۔ حاضرین میں سے کسی نے عرض کیا کہ پانی کے ذریعے قے ہو سکتی ہے، جب بہت بڑا پیالہ پانی کا بھرا ہوا منگا کر اس میں سے تھوڑا تھوڑا پانی پی کر قے فرماتے رہے حتیٰ کہ وہ لقمہ نکل آیا۔ یہ نہیں بیچارہ کھا لے تو کھا لے، دیکھی جا رہی، اللہ معاف کرنے والے، یہ نہیں، دیکھو پہلے اپنی پوری کوشش کی، اپنی پوری تدبیر کی، لقمے کو نکالنے کی نکال دی، اب ہے کہ وہ اللہ معاف کریں گے، پہلے اللہ نہیں معاف کریں گے۔ کسی نے کہا کہ اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ نے ایک لقمے کی وجہ سے اتنی مشقت برداشت فرمائی،
جواب میں ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو جسم حرام سے پرورش پائے اس کے لیے دوزخ کی آگ بہت مناسب ہے۔ مجھے ڈر ہوا کہ اس لقمے سے میرے جسم کا کوئی حصہ پرورش نہ پا جائے۔ کتنی احتیاط کی بات ہے۔ اس لیے آج کل تو فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا زمانہ ہے، حرام سے بچنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اس لیے اور زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور زیادہ پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے، اور زیادہ دیکھ بھال کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسی ایسی اسکیمیں آ رہی ہیں اور ایسے ایسے لون اور اس طرح کی یہ سمجھ لیجیے تحریک شیطانی چل رہی ہے کہ کسی طرح ایمان والا پھنس جائے، حرام کیا مرتکب ہو جائے، کسی طرح حرام کے اندر ملوث ہو جائے۔ ایسے سنہرے سنہرے خوبصورت خوبصورت عنوان دے کر لوگوں کو اپنے جھانسے میں پھنسایا جا رہا ہے، کیونکہ انہیں بھی پتہ ہے کہ حرام کھانا اسلام کے اندر کتنا بڑا گناہ ہے۔ جب مسلمان حرام کھائے گا تو اس کے اسلام کی ہوا نکل جائے گی، اللہ سے تعلق اس کا ختم ہو جائے گا، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوگی، اس کے سجدے قبول نہیں ہوں گے، اس کی تلاوتیں قبول نہیں ہوگی۔ جب یہ سارے کام نہیں ہوں گے تو اللہ کی ناراضگی، جب اللہ کی ناراضگی ہوگی تو پھر مسلمانوں پر ذلت، رسوائی، اللہ کے عذاب اور ہر طرف سے ظلم و ستم ہوگا جو ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جن پر ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات اور اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔